السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بندر کیسے بنے اور یہودیوں سے ان کا کیا تعلق ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ازل سے جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ تمام دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحیرہ کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تاکہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن مچھلی ان گڑھوں سے پکڑ لیتے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں کھائیں، فروخت کیں اور خوب مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے خاموش رہنے والوں کے۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے، جیسا کہ کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے۔ اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت، غرض یہ کہ ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی۔ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جب سے رب کا حکم آ گیا اور رات میں یہ سب کے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوتیں گویائی جاتی رہیں اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی نکلتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ لوگ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان سے کہا کہ ان کے کپڑے اور سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں سے بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 دن گزرے اور سب ہلاک کر دے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ،
شیئر کیجیے گا. ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ.